خواتین و حضرات، مجھے معلوم نہیں کہ میں اس قابل ہوں کہ نہیں کہ مجھے یہاں بلایا جاتا اور میں احمد بھائی کے بارے میں کچھ بولتا، اس لیے کہ یہاں میں جدھر بھی دیکھتا ہوں ایسی بہت ممتاز و اہم شخصیتیں ہیں جو احمد بھائی کو مجھ سے کہیں زیادہ جانتی ہوں، جن کا ویوہار احمد بھائی کے ساتھ کہیں زیادہ رہا ہے۔ میں تو کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر نہیں، لیکن ہاں پریزیڈنٹ صاحب کا کرم تھا، مہربانی تھی کہ انہوں نے مجھے نامنیٹ کیا راجیہ سبھا کے لیے، اور وہاں مجھے یہ موقع ملا کہ احمد بھائی سے ملاقات ہو، اور کئی بار کچھ کام ایسے تھے جس کے لیے مجھے ان سے بار بار ملنا پڑا۔ وہاں میں ایک مقصد سے گیا تھا کہ ہندوستان میں جو رائٹرز ہیں، جو میوزیشینز ہیں، ان کے کاپی رائٹ کے حقوق بڑے لمیٹڈ تھے، اور اس سے بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے پروڈیوسر فائدہ اٹھاتے تھے، اور ان رائٹرز کو، ان کمپوزرز کو، میوزیشینز کو، اور میوزیشین سے مطلب ہے پنڈت روی شنکر سے لے کر کوئی بھی، رائٹر سے مطلب ہے کہ چاہے وہ کرشن چندر کی رائٹنگ ہو یا میرے جیسے معمولی رائٹر کی، کوئی بھی اس کو کوئی رائلٹی کا حق نہیں مل پاتا تھا۔ اس بارے میں ہم نے جا کے پردھان منتری جی سے بھی ملے، سونیا جی سے بھی ملے، اور ان دونوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ جا کے اپوزیشن لیڈر سے ضرور ملیے۔ تو ارون جیٹلی صاحب سے ملاقات ہوئی، سشما سوراج جی سے ہوئی، اور سب نے ہماری مدد کا وعدہ کیا۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ حکومت میں ہر ایک سے ملنا آسان کام نہیں ہوتا، خاص طور سے ہمارے جیسے لوگ جو گئے تھے نئے نئے۔ احمد بھائی وہ ایک پل تھے میرے لیے، جن سے میں جا کے جو بات کہتا تھا، شکایت کرتا تھا، گلا کرتا تھا، کہاں ڈیلے ہو رہا ہے، کیا پرابلم ہو رہا ہے، وہ وہاں تک کہتے تھے۔ ان کی ایک خاص تکیہ کلام تھا جو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، بات کرتا ہوں۔ نہ ہم پوچھتے تھے کہ وہ کس سے بات کریں گے، نہ وہ ہمیں بتاتے تھے۔ ان کی شخصیت میں نے چاہے وہ ہاؤس میں دیکھا ہو یا ہاؤس سے باہر، جہاں سب بیٹھتے ہیں، ساری پارٹی کے لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں بھی کرتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، گپے بھی مارتے ہیں۔ ایک چیز جو سب سے اہم میں نے ایز اے رائٹر نوٹ کی ان کی شخصیت میں، ان کے پاس کتنی طاقت تھی اس کا اندازہ ان لوگوں کو ہے جنہوں نے ان کے اچھے وقتوں میں انہیں دیکھا ہے۔ وہی سورس آف پاور تھے۔ بڑے بڑے منسٹر بھی میں نے ان سے بات کرتے سنے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں، کیا بات کہاں پہنچانی چاہیے، کہاں نہیں۔ میں نے انہیں کبھی ذرا سے اونچے لہجے میں، ذرا سے کڑوے لہجے میں، ذرا سے حکم کے لہجے میں بات کرتے سنا ہی نہیں، اور میں یہ بات دعوے سے کر سکتا ہوں کہ کسی نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ اتنا انفلوئنس، اتنی طاقت، اتنی پوزیشن، اور اتنا لو پروفائل۔ ہم تو سیاست کی وہ دنیا دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگ ایک الٹا سیدھا اسٹیٹمنٹ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ کنٹروورشل ہو جائے گا، یہ تو اخبار میں چھپ جائے گا، اس پہ تو ٹی وی پہ بات ہو جائے گی۔ اپنا پروفائل رکھنے کے لیے، اپنی پریزنس کا پتہ دلانے کے لیے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ آدھی باتیں تو شاید ہوتی ہی اس لیے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم بھی ہیں دنیا میں، اس دنیا میں۔ اس دنیا میں اگر کوئی انسان ہو جس کے پاس اتنی پاور ہو، جس کے پاس اتنا انفلوئنس ہو، جس کے پاس اتنی حیثیت ہو، پوزیشن ہو، وہ اتنا لو پروفائل ہو، وہ اتنا خاموش ہو، اتنا چپ چاپ انسان ہو، وہ زیادہ تر ملاقات جب کسی سے ہوتی تھی یا ہم سے بھی کبھی ہوئی تو وہ سنتے تھے۔ میں دیکھتا ہوں کہ سننے کی عادت لوگوں میں نہیں ہے،
لوگ انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا بات ختم کرے تو میں بولوں. انتظار کرنا اپنے بولنے کے لیے سننا نہیں ہے. لوگ جب آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے اگر آپ اتنے بڑے آدمی نہیں ہیں جتنے کہ وہ ہیں، تو ان کی آنکھیں آپ پہ نہیں رہتی، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ خوبی میں نے ان میں دیکھی کہ وہ کسی سے جو بات کر رہے ہیں سن رہے ہیں، اس کو جواب بھی اگر اس سے انکار بھی کر رہے ہیں تو کس لہجے میں کر رہے ہیں. اتنی پوزیشن اور اتنی پار کے بعد اس انسان میں کیا ضبط، کیا گہرائی، کیا ظرف ہے کہ وہ اس کو جام کو چھلکنے نہیں دے رہا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی اپنی اپنی سیاسی راجنیتک سوچ ہوتی ہے، ہر ایک کو ادھیکار ہے اپنی طرح سوچنے کا، ہر ایک کو ادھیکار ہے اپنی بات کرنے کا. لیکن اگر ایک بات، صرف ایک بات ہم سیکھ لیں، اور سیکھنے کے قابل بات ہے کہ احمد بھائی کی طرح سن سکیں اور احمد بھائی کی طرح اپنی بات کر سکیں. میں نہیں کہتا وہ بات کریں جو وہ کہتے تھے، لیکن اس نرمی سے، اس انسانیت سے، اس سافٹنس سے ہم بات کر سکیں اور طاقت کو پی سکیں. اگر ہمارے پاس طاقت ہے، پاور ہے، تو اس کا شو آف نہ ہو، وہ دوسرے کے اوپر اسے تھوپے نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگ چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں ایک بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ ان کے جانے سے جو جگہ خالی ہوئی ہے وہ شاید کبھی نہیں بھرے گی. عام طور سے یہ بات رسمی طور سے کہی جاتی ہے، عام طور سے یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ کہی جاتی، لیکن یہ سچ ہے اور پوری طرح سچ ہے کہ یہ بات کہ احمد بھائی نے ہندوستان کی راجنیتی میں جو جگہ خالی کی ہے وہ نہیں بھرے گی. دھنیہ واد.